شاہین صاحب، اگر آپ نے ذکر چھیڑ لیا ہے تو اس پہ بھی آپ کی میں چاہ رہا تھا رائے آپ دیں. جو 26ویں آئینی ترمیم کو آج جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اس کے خلاف جو درخواست داخل کی ہے اختر مینگل صاحب نے، تو اس وقت اس درخواست کا کوئی اثر ہوگا اس ترمیم پہ؟ دیکھیے، میں ذاتی طور پہ تو جو ہے آئین کے احترام کرتا ہوں، جمہوریت کا احترام کرتا ہوں، اور پارلیمنٹ کی بالادستی اور پارلیمنٹ جو اپنی آپ کو باوجود بہت ساری ریزن ہیں بے وقت کر چکی تھی، تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ اگر پاکستان میں ایک وفاقی آئینی نظام کے تحت ایک مضبوط جمہوریت اور ایک ادارہ دیکھیں کہ جس میں عوام کے منتخب لوگ جو ہیں اقتدار اعلیٰ پر ہوں، اور پالیسی جو ہے عوام کے مفادات میں، قانون سازی عوام کے مفادات میں کی جائے، تو پھر آئین کی بہت افادیت ہے. کیونکہ یہ فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، فیڈریشن کے یونٹس ہیں، اور اگر ان کے درمیان اگر کوئی ایسا عمرانی معاہدہ نہ ہو تو کوئی وجود نہیں رہتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ پارلیمنٹ کی بالادستی ہونی چاہیے، تاکہ ڈکٹیٹرشپ اور تمام جو تجاوز اپنے دائرہ کار سے کرنے والے ادارے ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے وہ عدلیہ ہو، ان کو روکا جائے. کیونکہ جب آپ عوام کے منتخب لوگوں کے فورم کو اس کی ریئل حقیقی جو ہے ایک حیثیت نہیں تسلیم کراتے، تو کوئی بھی ادارہ جو ہے قانون بدلنے کی اختیارات نہیں رکھتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عدالتوں کے اندر جوڈیشل ایکٹیویزم اور جو ججوں کے سلیکشن کے تنازع اور جو ہے سیاست میں مداخلت اور اس طرح کی تنقید حق بجانب ہے کہ ہم 129ویں نمبر پہ بیٹھے ہیں، اور پاکستان کی ججز جو ہیں بہت اعلیٰ مراعات لیتے ہیں جو عوام کے ٹیکسز سے جو ہے انہیں اور دی جاتی ہیں، وہ مراتیں بڑھ بھی گئی ہیں، آج بڑھائی گئی ہیں، اور وہ کئی گنا بڑھائے گئے ہیں. ان کے ہاؤس رینٹ بھی بڑھائے گئے ہیں، ان کے دیگر مراد بھی بڑھائی گئی ہیں. تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ جب وہ 20 لاکھ 18 لاکھ تنخواہ لے رہے ہیں تو پاکستان کے ججز کو یہ معلوم نہیں ہے کہ پاکستان کا عوام الناس، پاکستان کا پروفیسر، پاکستان کا ڈین، یونیورسٹی کا وائس چانسلر کتنی تنخواہ لیتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کی بالادستی ہونی چاہیے، اور منتخب لوگوں کا یہ حق ہے کہ وہ جو ہے آئین کی روح میں جو ہے آئینی ترامیم کریں اور اپنی پالیسی سازی کریں، اپنی قانون سازی کریں. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جو اس کے خلاف بات کرتا ہے وہ پاکستان کے وفاق کو نقصان پہنچانے کی بات کرتا ہے. تو اب جس طرح آپ نے کہا کہ اختر مینگل کی جو ہے اس میں 4 وہ کی گئی ہیں مختلف، اس میں سندھ سے جو ہے فہمیدہ مرزا صاحبہ نے بھی کی ہے، محسن داوڑ نے بھی کی ہے، اور جو پیپلز پارٹی کے سندھ سے جو ہے سینیٹر بنے تھے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، انہوں نے بھی کی ہے. اور جو ہیں ان کے بیرسٹر جو ہیں صلاح الدین صاحب ہیں، وہ سندھ ہائی کورٹ سے ہیں، انہوں نے علیحدہ سے بھی اپنی کی ہے. تو یہی سوال ہے کہ بھئی ان سے آج بھی یہ سوال ہو رہا تھا صلاح الدین صاحب سے کہ اسے آئینی بینچ سنے گا. وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، ہم کہتے ہیں سپریم کورٹ کا فل بینچ سنے. تو سوال یہ ہے کہ جب پاکستان کے آئین کے اندر جو ہے ایک آئینی عدالت تشکیل پا چکی ہے، جس کو تسلیم بھی کر چکے ہیں جج، جس کے اجلاس بھی ہو چکے ہیں جو ہے، اور اس کے بعد جو وہ ججز کے بینچ بھی تشکیل پا چکے ہیں، تو اس طرح کی جو چیزیں کی جا رہی ہیں کہ تمام ججز بیٹھ کر یہ جائزہ لیں کہ کیا پارلیمنٹ آئین بنا سکتی ہے یا نہیں بنا سکتی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں میں جمہوریت کے لیے جو ہے منفی طور پہ دیکھتا ہوں. کیونکہ آپ پاکستان کو چلنے دیجئے، پاکستان کے آئین کو چلنے نہیں دیا جاتا. بھٹو صاحب نے اتنے عرصے کے بعد پہلا جو ہے متفقہ آئین دیا، تو ضیاء الحق نے اس کو جو ہے اس میں معطل بنا دیا، اس کو ختم کر کے رکھ دیا اور اسے ایک کاغذ کا صفحہ کہا. تو اس کے بعد بھی جو ہے آئین کے ساتھ کھلواڑ ہوتے رہے، اور 18ویں ترمیم کے بعد اس کی کچھ مرہم پٹی کی گئی اور جمہوری جو ہیں اس کے اندر چیزیں واپس لائی گئیں. لیکن اس وقت بھی نون لیگ نے پورا ساتھ نہیں دیا تھا، تو لہٰذا بہت ساری چیزیں رہ گئی تھیں. تو جس کی وجہ سے جوڈیشل ایکٹیویزم کو ہم آزما چکے ہیں کہ جس طرح انتظامی معاملات میں ججز جو ہیں مداخلت کرتے ہیں،
اور جس طرح کے سیاسی فیصلے دیے جاتے ہیں تو ان کی حیثیت خود سیاسی ہو کے رہ گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے معاملات کو جہاں اس کی اتنی معاشی دشواریاں ہیں، یہاں پر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا چکی ہے، اور آپ دیکھیے کہ اگر آپ باہر سے فارن فنڈنگ لا رہے ہیں تو پھر چائنیز پہ حملہ ہو گیا کراچی کے اندر ایک ٹیکسٹائل مل میں. تو یہ کب تک وزیر اعظم سفارت خانوں میں جا کے معافی مانگتے رہیں گے؟